احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی طاغوت سے اجتناب کیا. یہ اب دوسری قسم کے لوگ ہیں. ان کے مقابلے میں یہ جنہوں نے خسران میں ڈالا اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو، ان کے مقابلے میں کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے. طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ طاغوت ہر وہ طاقت جو اللہ کی اطاعت سے سرتابی کرے، سرکش قوت جو یعنی انسانوں کو بھی، دوسروں کو بھی بھٹکائے، اللہ سے دور کرے، یا دوسروں کو غلط راستے پر لگا دے، گمراہ کر دے. وہ طاقتیں سب طاغوت ہیں. چاہے وہ کسی کے پیرنٹس ہوں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، یعنی جو شر کی طرف بلانے والا ہے نا، حرام کی طرف بلانے والا، کفر کی طرف بلانے والا، جو بھی پاور ہے کسی کے اوپر، وہ طاغوت ہے. اور شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے طاغوت ہیں دنیا میں. دیکھیں کوئی کم ہے جو ان لوگوں کو بہکانے کا ذمہ جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور پھر اس طرف بلاتے. تو جن لوگوں نے اس سے اجتناب کیا، اس سے بچ کے رہے، پہچان لیا کہ یہ طاغوت ہے، یہ مجھے الٹے راستے پر لے جائے گا، اس سے بچ کے رہے، اس کی عبادت نہیں کی، یعبدوہا، اس کی عبادت نہیں کی، اس کی اطاعت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اوہو پھر کیا کریں گے، ہمارا سروائیول کیسے ہوگا، چلو کوئی بات نہیں اب اس کی مان لیتے. نہیں، وہ بچ کے رہے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف ریٹرن بیک کیا. رجوع کا مطلب کیا؟ اللہ کی طرف ریٹرن بیک کیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم اگر طاغوت کے راستے پر چلے تو انجام صحیح نہیں ہوگا. اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے. فَبَشِّرْ عِبَادِي، تو بشارت دے دو میرے بندے کو. یہ خوشخبری ان کو اللہ تعالی دنیا میں دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. ان کو یہ خوشخبری فرشتوں کی طرف سے اس وقت ملتی ہے جب موت آتی ہے، اور جنت میں جانے سے پہلے بھی ان کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی. یعنی یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبریاں. الذین یستمعون القول، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی ایک صفت کیا ہے کہ یہ سنتے ہیں بات کو. کون سی بات کو؟ دو اس کی انٹرپریٹیشن ہیں، دونوں آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو یہ کہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں سنتے ہیں غور سے، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے، احسن بات ہوتی ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کفر کی بھی بات سنی ہے، انہوں نے توحید کی بھی بات سنی ہے، انہوں نے شرک والوں کی بھی بات سنی ہے، انہوں نے صحیح چلنے والوں کی بھی بات سنی ہے، لیکن پھر وہ ان کی باتوں میں نہیں آ جاتے، بلکہ وہ فالو جب کرنے لگتے ہیں تو پھر توحید کی بات، اللہ کی بات کو فالو کرتے ہیں. دوسرا معنی بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اس میں یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، یہ وہ ہیں جو سنتے ہیں بات کو، پھر اس میں سے احسن بات کی پیروی کرتے ہیں. یعنی باتیں تو جیسے دیکھیں آپ، باتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں نا. ایک باتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت جائز تو ہیں لیکن بہت منیمل لیول کی ہیں. ایک باتیں وہ ہوتی ہیں جو احسان کے لیول کی ہوتی ہیں. جیسے جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبرائیل میں نا، اسلام، ایمان اور احسان کا لیول سب سے اونچا ہوتا ہے. تو اعمال میں بھی لیولز ہیں. ایک جیسے ہم ایسے سمجھ لیں، گڈ، بیٹر، بیسٹ. ٹھیک ہے، ایک گڈ ہوگا، جائز تو ہے، پھر کیا ہو گیا، ایک بیٹر ہے، ایک بیسٹ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک حسن ہے اور ایک احسن ہے. حسن کے مقابلے میں احسن پر عمل کرتے ہیں. اب اس کو مثال سے سمجھیں کہ مثلاً ہے کہ نفل پڑھنا ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے ہی پڑھیں، اگر بیٹھ کے بھی پڑھ لیں گے تو نفل ہو جائیں گے آپ کے. اب بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. مثلاً ہے کہ میں
بس اب دل نہیں کر رہا، چلو میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، لیکن بیٹھ کے پڑھنے کا اجر ہاف ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، نہیں میں احسن کروں، بیسٹ ون، میں کھڑے ہو کے ہی پڑھوں. اسی طرح مثال کے طور پر کسی نے کسی سے زیادتی کی ہے، جتنا اس نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کو اللہ تعالیٰ رائٹ دیتا ہے کہ اتنا ہی بدلہ لے لے، ایکول بدلہ لے لے. اس نے اس کو تھپڑ مارا، وہ اس کو مار سکتا ہے. اس نے اس کا دانت توڑا، وہ اس کے ساتھ میں اس کا دانت توڑا جا سکتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں معاف کر دوں گا. تو وہ حسن تھا جو کہ ٹھیک ہے اتنا ہی بدلہ لینا، لیکن احسن کیا ہے، معاف کر دینا. سمجھ آئی؟ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ بات کو سنتے ہیں، یعنی اچھی باتیں سنتے ہیں، ان کے اندر سے بیسٹ ٹاپ کا جو ہے نا نیکی کا عمل وہ لے لیتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. وہ رخصتیں نہیں مانگتے. جیسے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بھی دین کی بات ہوتی ہے تو لیسٹ پہ ہم کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی تو جائز ہی ہے نا، تو پھر کیا ہو گیا، میں کوئی غلط تو نہیں نہ کر رہی، گناہ نہیں ہوتا لیکن جائز ہے، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن بس اتنے پہ ہی رہنا. یہ نہیں کوشش کریں کہ ہم بیسٹ پہ جائیں. یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو بیسٹ کرنا چاہتے ہیں، احسان کے لیول پہ جانا چاہتے ہیں، کم پہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ میں بس اتنے پہ ہی رہوں. دنیا کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں ہم سب سے اچھا لیں، سب سے اچھی چیز میرے پاس ہو، اس سے بھی بہتر ہی ہو جائے تو اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ ہی مل جائے تو اچھا ہے. اگر میرے پاس 100 ہے تو 200 ہو جائے تو اچھا ہے، 1000 ہے تو 2 ہو جائے تو اچھا ہے. مگر دین میں کہتے ہیں کہ بس نہیں اتنا ہی کافی ہے، پھر نہیں اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے، پھر وہ بڑا ٹائم لگے گا اس کے اندر، بڑی محنت کرنی، وہ تو بہت ٹاپ کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہمارے جیسے کہاں کریں گے. اس میں نہیں کوشش کرتے کہ آگے بڑھیں. لیکن یہ لوگ کیسے ہیں، یہ احسن کی پیروی کرتے ہیں، احسن کے لیے کوشش کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ ہیں جن کو سمجھ اللہ نے دی ہے. واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں. سبحان اللہ، یہاں پہ یہ بات نا بڑی نوٹ کرنے والی ہے. عقل والے یہی ہیں. کیسے ہیں یہ عقل والے؟ دوسروں سے زیادہ کیسے یہ عقل والے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ سودا کر رہے ہیں جو آخرت میں ان کو زیادہ فائدہ دے گا. وہ دوسرے ہیں وہ اسی پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے. یہ کتنے عقل مند ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں کریں جہاں پہ پروفٹ زیادہ ملے. احسن کا پروفٹ زیادہ ہوگا نا. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا بھلا وہ جس پہ عذاب ثابت ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کے لیے جہنم ہی ہے. کیوں فیصلہ ہو گیا؟ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، وہ ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکا ہے کہ یہاں سے واپسی نہیں ہونی. افانت تنقذ من فی النار، اے نبی کیا پھر آپ اس کو بچائیں گے آگ سے؟ یہاں پہ کتنی اچھی طریقے سے یہ واضح ہو گیا کہ جس کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہو جائے آگ کا، پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا پھر اس کو. یعنی قیامت کے دن ایک گروہ ہوگا جنت میں جانے والا اور ایک ہوگا جہنم میں جانے والا. جو جہنم میں جانے والا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا نا، تو اب اللہ اگر چاہے تب تو کسی کو کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اس کی سفارش کرو تو میں اس کو نکال دوں. لیکن اگر اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے فیصلے کے خلاف جا کے کسی کو آگ سے نکالے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. لوگ سوچتے ہیں نا کہ ان کو ہم راضی کر لیں گے تو پھر اللہ کا پکڑا بچائے محمد، یہ کہتے ہیں نعتوں وغیرہ میں پڑھتے ہیں. اللہ کا پکڑا کوئی نہیں بچا سکتا، یہ آیت یہ بتا رہی ہے. اے نبی آپ نکالیں گے ان کو. اسی لیے جو سفیان ثوری اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے، اللہ کا علم جو تمہارے بارے میں ہے کیا وہ تمہیں رلاتا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ثابت ہو گئی اللہ کی بات کہ بس انہوں نے اب جہنم میں ہی جانا. فرمایا اللہ کے علم میں ہے وہ گروہ جو جہنم میں جانے والا ہے، کیا تمہیں یہ بات رلاتی نہیں ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کس گروہ میں ہو؟ فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی النار، کو ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے کہ جہنم میں جانے والا ہے. کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا ڈر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم ہم ہیں کس گروہ میں. لیکن الذین اتقوا ربہم
لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ، ان کے لیے ایک منزل نہیں، منزلوں پہ منزلیں، بالا خانوں پہ میں کمروں پہ اوپر کمرے ہیں، جیسے آپ کہیں ملٹی سٹوری، یا آپ یہ جس کو کہہ سکتے ہیں نا اسکائی اسکریپرز، کہ ہائی رائز ہیں ان کے لیے، اونچی جگہ پہ کمرہ ہو، خوبصورت ترین مقام ہو، تو جتنا اونچی پہ ہوٹل ہوتا ہے نا، وہ اتنے میں آپ دیکھتے نہیں ہیں اس ہوٹل کے اوپر والے کمرے کے زیادہ چارجز ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ویو بہت ہوتا ہے۔ تو جنت میں ایسے غرف ہیں جن میں ایک کے اوپر ایک سٹوری ہے بنی ہوئی، ایک پہ ایک منزل ہے، اور یہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں اندر کا باہر اور باہر کا اندر نظر آئے گا۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، وعد اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ وہاں پہ دیکھیں ان کے لیے آگ کے لیئر تھے، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، یہاں پہ ان کے لیے غرف ہیں۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دنیا میں تو ہم وعدے کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم وعدے کر لیتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہوتا بعد میں اس کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے بس میں سب کچھ، تو وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا کہ تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منزلیں رکھی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرے گا تو اس کے لیے وہ انجام ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی کو؟ آسمان سے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بادلوں سے۔ آسمان اصل میں السماء جو ہے نا عربک میں ہر اوپر کی چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ بادل ہوں، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے سورج چاند، جو اوپر کی جتنی بھی بلندی کی چیزیں وہ ساری سماء ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سماء سے پانی کو نازل کیا، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ چلایا چشموں میں زمین میں، پھر زمین میں ایسے سوتے ہیں، پھر وہاں سے پانی پھوٹتا ہے، پھر ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر اسی سے نکالتا ہے کھیتیاں، اس پانی کے ذریعے کھیتیاں نکالتا ہے، مختلف الوانہ، اس کے مختلف رنگ ہے، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ پک جاتی ہیں اور پھر وہ اس کے بعد خشک ہو جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں، ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، پھر وہ کر دیتا ہے ان کو ریزہ ریزہ۔ ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، اس میں ہے نصیحت عقل والوں کے۔ کیا نصیحت ہے عقل والوں کے لیے؟ جیسے کھیتی ہے، اس کا ایک لائف سائیکل ہے، انسان تیرا بھی ایک لائف سائیکل ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کھیتی کا لائف سائیکل کوئی سال بھر کا ہوگا، تمہارا کوئی 50 60 سال 70 سال کا ہو جائے گا، لیکن کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ پانی کہیں سے ٹپکتا ہے ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر اس سے کس طرح اس منی کے قطرے سے آگے اللہ تعالیٰ ایک جیسے پودا نکالتا ہے کہ اسی طرح انسان نکلتا ہے، پھر وہ شروع کے اندر جیسے پودا بالکل نرم و نازک سا ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے، اسی طرح انسان ہوتا ہے بالکل کمزور سا، پھر وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے پودا، اور پھر اس کے بعد اچھا فصل والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور اس کے اندر مطلب خوبصورت بھی ہوتا ہے، رنگ ہے، یہاں پہ رنگ میں خوبصورتی آتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑھاپا، اور اس کے بعد پھر فصل کو دیکھا آپ نے کبھی؟ جب وہ اس کو کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کی جو باقی جو پودے رہ جاتے ہیں وہ دانے اور وہ تو نکال لیا جاتا ہے، پھر جو باقی رہ جاتا ہے وہاں پہ پودے وہ چورا چورا ہو جاتے، ختم ہو جاتے، جھڑ جاتے۔ اسی طرح انسان کا حال ہے، یہ انسان کا پورا لائف سائیکل بتایا گیا کہ اس سے اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو جیسے بہار آئی، پودے لہلہائے، فصلیں لہلہائیں، لیکن اس کے بعد خزاں ہے، اس کے بعد سب ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، ایسے لگتا ہی نہیں یہاں پہ کبھی کوئی کھیتی بھی تھی۔ اسی طرح انسان ہو جاتا ہے، اس سے نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے اور ان سے سبق لینے کی توفیق دے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ڈیپتھ ہے اس سورت کے اندر، اس میں اتنے زیادہ
کچھ ہے کہ اگر میں مطلب ایک ایک رکوع بھی ایک کلاس میں پڑھاؤں تو پتہ نہیں ختم نہ ہو، لیکن ہمیں چونکہ سبق ختم کرنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں جلدی جانا پڑتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔